السلام علیکم اسکارپینس، میں ہوں اسٹرالوجر اینڈ اسپریچول ہیلر ایسے شہروز، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں پروگرام سٹار ٹائم۔ پروگرام میں خوش آمدید۔ ہمیشہ کی طرح اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں پہ بھی ہوں خوش ہوں، خیریت کے ساتھ ہوں، اور اگر خدا نخواستہ آپ کی زندگی میں کوئی بھی ٹینشن، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی مشکل آ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں آپ کے لیے آسانی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسکارپینز، آج منگل کا دن ہے اور یہ آپ کے سٹار سے ریلیٹڈ ڈے ہے، لہٰذا ان 7 دنوں کی جو سٹار کی پوزیشن ہے اسے ریڈ کرتے ہوئے، اسٹرالوجی کے تجربے، تحقیق اور مشاہدے کو استعمال کرتے ہوئے میری جو سٹار کے حوالے سے پروفیشنل کیلکولیشنز ہیں، ان کیلکولیشنز کی جو تفصیلات ہیں وہ تفصیلات میں آپ کے سامنے منگل والے دن بیان کیا کروں گا۔ تو آپ سے گزارش ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل کے بٹن کو پریس کر لیجیے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی انفارمیشن کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اسکارپینز، اس ویک دائرۃ البروج میں 2 اہم تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ ان میں جو سب سے پہلی تبدیلی ہے وہ آپ کے زائچے کے 8th ہاؤس میں ہے۔ زائچے کا جو 8واں گھر ہے، اسٹرالوجی کے تجربے، تحقیق اور مشاہدے کے مطابق یہ آپ کی عمر، زندگی اور تبدیلی کا ہاؤس کہلاتا ہے، اور اس ہاؤس میں آپ کو اس وقت جن سٹار کی سپورٹ مل رہی ہے اس میں ایک ہے جوپیٹر، دوسرا ہے سن، تیسرا ہے مون اور چوتھا ہے مرکری۔ 8th ہاؤس میں ان چاروں سٹار کی جو سپورٹ ہے اس کی فردن جو تفصیلات ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ سن چونکہ روشنی کا ستارہ ہے، حرارت کا ستارہ ہے، زندگی کی علامت ہے، بہادری کی علامت ہے، کامیابی کی علامت ہے، ترقی کی علامت ہے۔ آپ کی قوت فیصلہ، آپ کی ججمنٹ پاور، آپ کی عملی طاقت اور آپ کی صلاحیتوں میں اضافے کا باعث بننے والا جو سٹار ہے وہ سن آپ کو اسی 8th ہاؤس میں سپورٹ پرووائڈ کر رہا ہے، اور ساتھ میں جوپیٹر جو کہ کشادگی کا، توسیع کا، کثرت کا، زیادہ فراوانی کا، آپ کی امید کا، اخلاق کا، حکمت کا، حقیقت پسندی کا، آپ کی روحانی صلاحیتوں کا، اور آپ کی جو وہ صلاحیتیں جو وقت سے پہلے چیزوں کو آبزرو کر لیتی ہیں، یعنی آپ کی دور اندیشی، ان تمام صلاحیتوں میں جوپیٹر کے اضافہ ہوتا ہے، اور جوپیٹر اس وقت آپ کو 8th ہاؤس میں سپورٹ پرووائڈ کر رہا ہے۔ اور ساتھ میں تیسرا سٹار جو ہے وہ ہے مون، جو کہ آپ کی جذباتی کیفیت، آپ کے ہمدردانہ رویے، آپ کی گفتگو میں اخلاق، محبت، پیار، شفقت، مہربانی کا جو ایلیمنٹ ہے، ان تمام صلاحیتوں میں اضافے کا باعث بنتا ہے، اور 8th ہاؤس میں مون کا آنا آپ کے معاملات زندگی کو بہتر بنانے کے اعتبار سے یہ وقت اور آئندہ آنے والا وقت آپ کے لیے ایک اچھا سائن ہے، بہتری ہے، اور آپ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ اور جو چوتھا سٹار ہے وہ ہے مرکری۔ مرکری آپ کی ذہنی صلاحیتوں کو انہینس کرتا ہے، بہتر بناتا ہے۔ جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو ان کاموں میں تیزی لے کر آنے والا جو سٹار ہے وہ مرکری ہے، یہ بھی اس وقت آپ کو 8th ہاؤس میں سپورٹ پرووائڈ کر رہا ہے۔ دوسری جو تبدیلی ہے وہ آپ کے زائچے کے 10th ہاؤس میں ہے۔ اسکارپینز، زائچے کا جو 10واں گھر ہے اس کا تعلق آپ کی کامیابی اور کاروبار سے ہے۔ مالی معاملات میں بہتری لانے کے اعتبار سے 10واں جو ہاؤس ہے وہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہاں پر اس وقت آپ کو جس سٹار کی سپورٹ مل رہی ہے وہ ہے مارس، اور مارس اسکارپین آپ ہی کا رولنگ پلینٹ ہے، آپ ہی کا حاکم ستارہ ہے، اور اس وقت آپ کو کامیابی کے ہاؤس میں سپورٹ پرووائڈ کر رہا ہے۔ مارس آپ کی عملی توانائی، آپ کی تیزی، آپ کی تخلیقی صلاحیتیں، آپ کی تحمل مزاجی، آپ کی بردباری، آپ کا عزم، آپ کا حوصلہ، آپ کے جوش، آپ کے جذبات، آپ کی کرج، آپ کی جرت کا سٹار ہے، اور یہ اس وقت آپ کا حاکم ستارہ آپ کو 10ویں ہاؤس میں سپورٹ پرووائڈ کر رہا ہے۔ لہٰذا اس تمام پلانٹری پوزیشن کو ریڈ کرتے ہوئے اس ہفتے کی جو تفصیلات ہے اس کا ایک مختصر سا خلاصہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اسکارپینز، اس وقت آپ نے حکمت سے، احتیاط سے فیصلے کرنے ہیں۔ غصے، جلد بازی میں کیے گئے کام آپ کے لیے خدا نخواستہ مالی نقصان کا سبب بن سکتے ہیں۔ اس وقت آپ نے دوسروں کے اوپر حد سے زیادہ بھروسہ نہیں کرنا۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو خدا نخواستہ آپ کو مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اسکارپینز، اپنی سواری کو احتیاط سے آپ نے استعمال کرنا ہے۔ لاپرواہی اور بے احتیاطی سے مالی نقصان کے ساتھ خدا نخواستہ جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے، جسمانی نقصان بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ کی تھوڑی سی احتیاط الحمدللہ ان تمام معاملات میں آپ کو کامیابی سے ہمکنار کر سکتی ہے۔ اسکارپین، خدا نخواستہ اگر گھریلو معاملات آپ کے خراب ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، تو کوشش کرنی ہے کہ آپ نے ان تمام معاملات میں درگزر کرنا ہے۔ جلد بازی میں، غصے میں فیصلے نہیں کرنے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ یقین کیجئے کہ گھر کسی وقت بھی ٹوٹ سکتا ہے، لہٰذا آپ نے ان تمام چیزوں سے اوائڈ کرنا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی آپ پیار محبت سے اپنے معاملات کو سولو کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کے گھریلو معاملات میں بہت جلد آپ کو کامیابی حاصل ہونا شروع ہو جائے گی۔ مالی حالات کو بہتر بنانے کے اعتبار سے، مالی فائدہ حاصل کرنے کے اعتبار سے اگر آپ اس وقت کوئی بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں تو یہ وقت آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا، کیونکہ سٹار کی سپورٹ، وقت کا بیہیویئر دونوں ہی اس
इस वक्त आपकी फेवर में है। स्कॉर्पियन, अगर आप किसी वजह से भी कोई इन्वेस्टमेंट किसी जगह करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपने अपना कानूनी एतबार से जो पेपर वर्क है, जो होम वर्क है, वो आपने ज़रूर कंप्लीट करना है। सिर्फ़ किसी की बात के ऊपर भरोसा करके या फिर ज़बानी कलामी भरोसा करके आपने कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी जिसमें आपको खुदा न खास्ता मुस्तकबिल में नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो आपकी थोड़ी सी एहतियात से अल्हम्दुलिल्लाह आपको इन तमाम मामलात में भी कामयाबी हासिल होगी। स्कॉर्पियंस, अगर खुदा न खास्ता आप अरसा दराज से अपने मामलात को बेहतर बनाने के एतबार से कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन उन कोशिशों में आपको कामयाबी हासिल नहीं हो रही, आपके बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं, मंजिल पे पहुंच के नाकामी का सामना है, कारोबार चलते चलते रुक गया है, या फिर घरेलू एतबार से भी आपको मुश्किलात का सामना है, आप अपने मामलात को जितना बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं उतना ही आपके मामलात बिगड़ते चले जा रहे हैं। रुपए पैसे का हसूल आपके लिए मुश्किल है, और अगर रुपया पैसा आ भी जाता है तो फौरी तौर पर ख़त्म हो जाता है जैसे कोई बेबरकती हो गई हो। तो फिर स्कॉर्पियंस, मेरा आपको ये मशवरा है कि आप एक दफ़ा अपने रूहानी मामलात जो हैं उनको भी कंसीडर कर लें। कहीं आपके मामलात में नाकामी की वजह कोई नज़र बद, कोई बंदिश या फिर हासिदीन की तरफ से कोई ऐसा अमल तो नहीं कर दिया गया जिसकी वजह से मेहनत करने के बावजूद आपको नाकामी मिल रही है। तो फिर आप पहली फ़ुर्सत में इन मालूमात को हासिल करने के लिए टेलीफोन नंबर जो आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहे हैं उन पर कॉल कर सकते हैं और आप इन मालूमात को हासिल कर सकते हैं। और अगर वाकई ये चीज़ कन्फर्म हो जाती है कि आपके मामलात में नाकामी की वजह कोई नज़र बद और बंदिश है, तो फिर आप पहली फ़ुर्सत में रेमेडीज़ को परफॉर्म करेंगे, जो कि लॉ की सूरत में, बर्थ स्टोन की सूरत में, विर्द या फिर वज़ाइफ की सूरत में ये रेमेडीज़ आपको दी जा सकती हैं। और मुझे अल्लाह ताला की ज़ात से बहुत उम्मीद और यकीन है कि जैसे ही आप इन रेमेडीज़ को परफॉर्म करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्द आपको अपने मकासद में कामयाबी हासिल होना शुरू हो जाएगी। स्कॉर्पियंस, ये इस हफ़्ते की कुछ अहम तफसीलात थीं जिसकी मुख्तसर सी तफसील मैंने आपके सामने बयान की। इंशाअल्लाह ताला नई वीडियो, नई इन्फॉर्मेशन के साथ अगले मंगल मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अपने एस्ट्रोलॉजर SA शहरोज़ को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।